بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سہیل رضا اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ پر وقت مل سکیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے جن میں پاکستان کے سماجی مسائل، معاشرتی سماجی مسائل، داخلی مسائل، خارجی مسائل، اور اس کے علاوہ ہمارے ہمسایوں میں جو ممالک ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ آج میں جس چیز کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ہے بھارت کا نیپال کے اوپر غاصبانہ قبضے کی کوشش، بلکہ تقریباً انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کون سے علاقے ہیں اور کہاں قبضہ ہوا، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بھارت کی، کہ بھارت اس وقت ایک ایسا ہمسایہ ملک بن چکا ہے جس سے اس کے تمام ہمسایہ ممالک شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر ہم چین کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو لداخ کے معاملے کے اوپر بھارت نے پہلے شرارت کی اور پھر اس کے بعد اس کو انتہائی شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا، وہ سب ہمارے سامنے، اور آپ یقیناً اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہوں گے۔ چین کے بعد مقبوضہ کشمیر میں تو بھارت نے تقریباً ہر ظلم کی حد جو ہے وہ عبور کر چکا ہے وہ۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے ساتھ تو افغانستان کے ذریعے بھی بھارت مسلسل فسادات جو ہے وہ ہمارے ملک میں کراتا رہتا ہے، اور بلوچستان کے تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرحدی معاملات پہ بھی ہمیشہ LOC فائرنگ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں 2 ڈرون جو ہے وہ پاکستانی حدود میں کافی اندر تک چلے آئے تھے، جسے ہمارے افواج پاکستان نے کامیابی سے مار گرا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے بھارت کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس سے نہ صرف پریشان ہیں، بلکہ بھارت جو ہے وہ اپنی شر انگیزیوں سے اس کی توسیع پسندانہ جو سوچ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ خیر، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ نیپال کی بات کرنے والے ہیں۔ نیپال کے متعلق جو بات کرتے ہوئے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دوں کہ نیپال دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 49واں بڑا ملک ہے، اور تقریباً 93 نمبر پر یہ آتا ہے دنیا کے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا نیپال کا جو دارالحکومت ہے وہ کھٹمنڈو ہے، اور اگر ہم بھارت کے حوالے سے بات کریں تو نیپال کے اوپر بھارت ہمیشہ، نیپال ایک چونکہ کمزور سا ملک ہے تو بھارت نے کبھی بھی اس کو خاطر میں نہیں لایا، لیکن اس بار معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بھارت بھی حیران و پریشان ہے کہ نیپال کے اندر اتنی جرت اور اتنا ایسا قدم اٹھانے کی اس کے اندر ہمت کہاں سے ہے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بھارت نے نیپال کے 300 مربع کلومیٹر جو ہمالیائی پہاڑی علاقے ہیں اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ لمپیا دھورا، لیپو لکھ اور کالا پانی پر مشتمل ہے۔ بھارت نے اس مقبوضہ علاقے کو خفیہ طور پر پہاڑی دروں کو کاٹ کر تقریباً 80 کلومیٹر طویل ایک سڑک بنائی، اور اس سے نہ صرف بھارتی تجارتی راستہ جو مختصر ہوا ہے، بلکہ ہندو یاتریوں کو تبت میں واقع ایک مقدس جھیل مانسروور تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی ہے، یا راستہ بہت آسان ہو گیا۔ اچھا، اس تمام عمل کی نیپال کو حکومت و قانون خبر ہی نہ ہو سکی۔ شور تو اس وقت مچا جب ایک بھارتی جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے 8 مئی 2020 کو باقاعدہ اس سڑک کا افتتاح کیا۔ نیپالی حکومت اور عوام اس بات پر شدید غم و غصے کا شکار ہے، اور نیپالی عوام روز ہی تقریباً کھٹمنڈو کا جو بھارتی سفارت خانہ ہے اس کے سامنے بھارت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارت طاقت کے نشے میں چور نیپال کے اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے ہتھیانا چاہتا ہے، مگر نیپال نے بھارت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ بھارت اپنے کمزور ہمسائے کی اس جرت پر اور اس اقدام پر حیران و پریشان ہے۔ 22 مئی 2020 کو بھارت کی پریشانیاں اس وقت مزید بڑھ گئیں جب نیپال نے اپنے ملک کا نیا اپ ٹو ڈیٹ نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس علاقے میں کالا پانی، لمپیا دھورا اور لیپولک کے علاقے جو ہے نیپال نے وہ اپنے حصے میں دکھائے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے یہ کہا کہ یہ نقشہ جعلسازی ہے اور بھارت اسے قبول نہیں کرے گا۔ نیپالی وزیر اعظم KP شرما اولی کے فارن پالیسی ایڈوائزر راجن بھٹ رائے نے ایک معروف بھارتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑی جرت سے کہا کہ اگر بھارت کو اس نقشے پر کوئی شک و شبہ ہے تو ہمارے سب مذاکرات کی میز پر آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک بھارت نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، یا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر میز پر نہیں آیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا اقدام یا قدم غلط ہے۔
अच्छा, भारत बहुत हैरान و परेशान है कि नेपाल कैसे उसके सामने खड़ा होने की जुर्रत कर सकता है। बहुत सोचो विचार के बाद आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यकीनन इसके पीछे चीन है। और भारतीय आर्मी चीफ एम नरवाने ने ये कहा कि नेपाल को चीन की आशीर्वाद हासिल है। भारत को इस बात पर खासा दर्द है कि नेपाल और चीन के आपस में ताल्लुकात में क्यों इजाफा हो रहा है। अच्छा, नेपाल से शाया होने वाले कुछ अंग्रेजी अखबार हैं, मसलन दी हिमालयन टाइम्स और दी राइजिंग नेपाल, अगर हम उनका मुताला करें तो उस वहाँ पे भी इस कासिबाना कब्जे के खिलाफ मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और CNN ने भी भारत के इस गासिबाना कब्जे के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और जिस पर भारतीय मीडिया में बहुत शोर मचा हो। अच्छा, मशहूर नेपाली निज़ार भारतीय अदाकारा मनीषा कोइराला ने भी अपनी ट्वीट में जो नेपाल में एहतजाज हो रहा है उनकी हिमायत की, लेकिन हिमायत करते हुए शायद ये भूल गई कि वो इस वक्त मोदिस्तान में है और इसका फ़ौरन उनको खमियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा कि उन्हें भारत से निकल जाने की धमकियां दी जा रही हैं और उनकी जान से मारने की उनको धमकियां दी जा रही हैं। यानी कि भारत में इस वक्त किसी भी सच कहना जो है या किसी बात सच्चाई की हिमायत जो है तो तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। तो भारत इस वक्त एक पागल कुत्ते की हैसियत इख्तियार कर चुका है और जो कभी भी किसी भी वक्त किसी को काट सकता है। और आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि पागल कुत्ते का इलाज सिर्फ मौत है। तो यकीनन भारत इस वक्त जो अपने हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बर्मा हो या अभी इस वक्त नेपाल की सूरत हाल जो हमारे सामने है। तो इस तरह जो भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर और ताकत के नशे में चूर न जाने वो अपने आप को इस इलाके का, इस खत्ते का एक बदमाश बनाना चाह रहा है, अपने आप को एक सुपर पावर बनना चाह रहा है। तो ये उसकी खाम ख्याली है। और बड़ा मशहूर मकूला है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो यकीनन भारत की मौत अब सामने है और बहुत जल्द जो है वो भारत अपने किए का खमियाजा भुगतेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। तो यकीनन इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और नए मामले के ऊपर बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।